سبحانك فقنا عذاب ألم يجدك يتيما فآوى. میں نے بتایا کہ یہاں بجلی کا حال برا ہے، ٹرانسفارم نہیں آتا ہے، پانی کا جو ہے ہاسپٹل کے معاملات ہیں، دوسری چیزیں ہیں. اصل جس پروگرام میں ہم شریک ہیں کہ ایک بہترین اور اعلیٰ پیمانے کا پروگرام ہے، اس مناسبت سے کیونکہ یہ امن کا پیغام ہے، انسانیت کے نام، عالم بشریت کے نام، اور اس میں افراد نہیں دیکھے جاتے، پیغام دیکھا جاتا ہے. اگر ایک انسان بھی انسانیت کی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ لو وہ ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہے جو امن اور پیغام میں امن کی بات کرتا ہے، انسانیت کی بقا کی بات کرتا ہے، روح انسان کی بات کرنا جانتا ہے. وہ اصل زندگی کا ہدف اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ خود بھی انسان بنو اور انسانوں والے کام کرو تاکہ انسانیت بلند رہے. توجہ ہے، انسانیت سرفراز ہو، انسانیت بلند ہو. انسانیت اسی وقت بلند ہو سکتی ہے جب انسانیت کو بلند کرنے کے لیے قرآن کے پیغام کو سامنے رکھا جائے. توجہ کریں. اس حوالے سے اسلام اصل میں امن، جب ہم یہ کہتے کہ اسلام امن کا پیغام ہے، یہ دو متضاد ہیں، نہیں ہیں. اصل میں اسلام ہی امن ہے. توجہ ہے، اسلام بذات خود امن ہے، اور اسلام ہی انسان ہے، اور اسلام ہی انسانیت ہے. جو اسلام نہیں مانتا ہے وہ انسان نہیں بن سکتا ہے. وہ مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ اہل علم تشریف فرما، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھے، مسلمان وہ ہے جو نمازیں پڑھے، مسلمان وہ ہے جو روزے رکھے، مسلمان وہ ہے جو حج کرے. پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. توجہ. جو ایک سیمینار سن بھی رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہیں شہروں میں کہیں جگہ پر اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو آج بھی آپ کے سامنے جو موضوع مشخص کہ مذہب اسلام اور پیغام امن، کہ اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے اور ہمارا جو مقصد ہے ہم لوگوں کا، یا ہمارا جو یہ آج کا پروگرام ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جس طرح خداوند عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس انسان نے بھی کسی انسان کا قتل کیا، اسے مار ڈالا، او فساد فی الارض، یا اس نے کیا کیا زمین پر کوئی فساد برپا کیا، تو فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس انسان نے پورے عالم اسلام کو کیا کیا ہے، قتل کیا، اس نے فساد پھیلایا ہے. یعنی ایک انسان کو بھی قتل کرنا پورے عالم انسان کی کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے.
اور جس نے بھی کیا کیا زمین پر فساد برپا کیا، ایک انسان نے تو جو گویا اس نے کیا کیا ہے، پورے عالم اسلام کو دکھ اور رنج پہنچایا۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جیسا کہ کچھ دن پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پاکستان میں ابھی جو ایک کرسچن ایک لڑکی ایک تھی، اسے مجبوراً اغوا کیا گیا، 14 سال کی لڑکی۔ پھر اس کے بعد اسے کیا کیا گیا، ایک مسلمان 50 سال کے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی۔ دیکھیے نا کتنا بڑا ایک ظلم ہے یہ۔ تو اس کے بنسبت اگر ہم دیکھیں یہاں پر ہندوستان میں، شکر اس پاک پروردگار عالم کا کہ ابھی لوگ ہم کیا ہیں، اس لحاظ سے آزاد ہیں، یعنی کسی بھی کوئی چیز کے اوپر ہمیں پابندی اور عائد ابھی نہیں ہے، اور ہم لوگ بالکل آزادانہ ابھی کیا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور آج کا جو مقصد بھی یہی ہے، جو یہاں پر سیمینار منعقد بھی کیا گیا ہے، کہ ہم لوگ اپنی آواز دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو یہ دکھائیں کہ دیکھیے ابھی بھی ہم لوگ شکر اس پاک پروردگار کا کیا ہیں، آزاد ہیں، آزادانہ زندگی کیا کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ کوئی کسی طرح سے ابھی کوئی مشکل ہمارے اندر یا ہمیں نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مولا علی کی شان، مولا علی کی جو کچھ باتیں بتائی کہ کس طریقے سے وہ ایک چونٹی کے مطلب اس کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اور اسلام جو ہے وہ کیا میسج دیتا ہے کہ ایک جانور جو ہے اس کے حقوق کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو انسان کی جان لینا ایک دوسرے انسان کے لیے فرض نہیں ہے، تو اس لیے ایک اچھا میسج جو ہے آج یہاں سے میں سمجھتا ہوں کنوے ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ہندوستان میں نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، بالخصوص جموں کشمیر میں ابھی بھی ہماری یہ تاریخ حیات ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی ہندو مر جائے تو اس کی آخری سنسکار کون؟ مسلمان کرتا ہے۔ ابھی بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ گلگت میں کیا ہو رہے ہیں، بلتستان میں کیا ہو رہے ہیں، صرف مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ میں نے OIC آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس نام سنا ہوگا، میں تو یہ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھئی اگر آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر ہندوستان میں دوسرے نمبر پہ مسلمان رہ رہے ہیں پورے دنیا میں، پہلے ملیشیا، اس کے بعد ہندوستان، اور پھر OIC میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، تب یہ انصاف ہوگا، ورنہ یہ انصاف نہیں، ورنہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جس طریقے سے تمام عالم اسلام OIC میں بیٹھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کہاں ہوتی ہے؟ اور OIC کو ہندوستان کے مسلمانوں کے وہ حقوق دینے چاہیے، ان کو وہ نمائندگی ملنی چاہیے۔ تھا کہ اسلامی رسومات کی ہندوستان میں آزادی کے حوالے سے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کووڈ زیادہ ہو رہا ہے، تو اور SDM صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ہمیں صرف 20-25 آدمیوں کا یہاں ابھی الاؤ دیا گیا ہے، تو جبکہ کثیر تعداد میں یہاں بہت سارے لوگ تھے لیکن نہیں آنے دیا ہے یہاں۔ چلو شکر ہے اس میں کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس میں کوآپریٹ کرنا چاہے، اور پھر بھی جو ہمارے یہاں بہت سارے علماء حضرات ہیں تو انہوں نے اپنی بات پہنچا دی ہے کہ ہندوستان میں اسلامی رسومات، یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہاں ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں کہ ان کی کس حد تک یہاں آزادی ہیں۔ شکر اللہ کا کہ یہاں جتنے بھی مقرر ہیں انہوں نے سبوں نے اسی بات پہ اتفاق کیا ہے کہ چاہے یہاں عیدین ہو، چاہے یہاں محرم الحرام ہو، چاہے یہاں دوسرے اسلامی رسومات ہو، اور بڑے محبت سے، بڑے جوش و خروش سے ان رسومات کو ادا کیا جا رہا ہے، تاکہ یہاں ان رسومات میں ہندو دھرم کے لوگ یا کرسچن ہیں دوسرے بھی، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جب ہم ظاہر بات ہم مسلمان ہیں اور پورے دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ مسلمان رہ رہے ہیں، اور ہمیں جب دوسرے مسلمان کا درد جب محسوس ہوتا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آواز اوپر تک آ جائیں، وہ بھی سن لیں کہ بھئی اگر ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں اور ان کے رسومات آزادانہ طور